روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ آج جو حالات ہیں، جب کبھی کوئی چیز لٹ جائے تو سارے لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے یا پھر کسی نشستگاہ پر بیٹھ کر کے رات بھر میٹنگ کر کے چلے جائیں گے۔ یہ حادثے ہونے کے بعد کے جو حالات ہیں، یہ وہی چیزیں درشا رہی ہیں کہ قوت فکر و عمل فنا ہو گئی ہے۔ قیادت ہمارے ہاں مفقود ہے، کسی ایک قائد کے تحت کوئی ساری قوم آنا نہیں چاہتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی خانقاہوں کو لے کر، کبھی بزرگوں کے نام کو لے کر، اب ہمارے وقف کی جائیداد کو لے کر، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بھانپ لیا گیا ہے تمہاری پوری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو، کہ فکر و عمل کی قوت ان کی ختم ہو چکی ہے۔ ان کو دو چند چیزوں میں ہی راضی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے، جس کی وجہ سے کھلواڑ پر کھلواڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میرے عزیزو، آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ لا سکتا ہے۔ اللہ کریم کی ذات پر یقین اور توکل رکھو۔ سرکار غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے، اور 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں چراغ اسلام جلا دیا تھا۔ وہ یقین اور توکل کے ساتھ آئے تھے۔ آج لوگوں کے دلوں کے اندر جو مایوسی اور نا امیدی ڈالی جا رہی ہے کہ کچھ ہوگا نہیں، ابھی کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ نا امیدی اور مایوسی تمہاری طبیعت میں کیوں آئی؟ کیا تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کمزور ہو گیا؟ اگر یہ اس طرح کی بیماری آئی ہے تو پھر بدر پڑھ لینا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ جا رہے تھے، ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ سامنے آنے والی فوج کتنی طاقت لے کر آ رہی ہے۔ 1000 لوگ آ رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے ان کے پاس، ہتھیار اور اسباب ان کے پاس ہیں، کھانے پینے کی مزے کی ساری چیزیں لے کر کے آ رہے تھے مکہ والے، اور ادھر صحابہ ننگے پیر ہیں۔ 313 کے پاس 4 گھوڑے ہیں، پیدل چلے آ رہے ہیں، چھاؤں لینے کے لیے کوئی جگہ تک نہیں ہے ان کے پاس۔ ایک کھجور کسی کے پاس ہو تو 10 لوگ اس پر اکتفا کر لیں۔ فاقے پر فاقہ کرنے والے وہ صحابہ، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہتھیار کی کمی ہے، کچھ نہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ بغیر سواری کے 180 کلومیٹر مدینے سے چل کر کے وہ بدر پہنچے تھے، بدر تک پہنچے تھے، اور اس وقت اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری قوتیں انہوں نے زمین پر لا کر رکھ دیں۔ پھر بدر کے میدان میں جب پہنچے، تب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا تھا میرے مصطفیٰ نے، اے اللہ، اگر اس نہتی قوم کو تو نے فتح نہیں دی تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ محبوبانہ انداز تھا میرے مصطفیٰ کا۔ وہ دعا مدینے میں بیٹھ کر کے بھی تو کر سکتے تھے۔ 180 کلومیٹر دور اتنی مصیبت میں دھوپ میں چل کر کے جانے کی کیا بات تھی؟ ننگے پیر صحابہ گئے ہیں، فاقے پر فاقہ کیے ہوئے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو کیا رحمت للعالمین کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج دیا ہے، پہلے فکر و عمل میدان میں لاؤ، پھر دعا کرو، اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہاں ہم بیٹھ کر کے یہیں سے دعا کرتے ہیں، کچھ کرنا نہیں ہے، بدلنا نہیں ہے، اور فکر و عمل کو لانا نہیں ہے، تو پھر صرف یہاں بیٹھ کر کے دعا کرنا، یہ تو میرے عزیزوں عورتوں کو اس سے ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم میدان عمل میں آ نہیں سکتی، تم اپنے گھروں سے دعا کرو اپنے بھائیوں کے لیے۔ لیکن یہ کام تو اب سارے مردوں نے بھی لے لیا ہے۔ بہرحال قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آج یہ جو سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے میرا ایک بیان بھی ریکارڈ موجود ہے، کافی دنوں تک وہ چلتا رہا، میری اپنی بات نہیں تھی۔ سراج الامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا تھا کہ امت پر اگر ایک ایسا وقت آ جائے
جب ان کے سامنے ان کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور امت کچھ نہ کرے تو پھر وہ انتظار کرے کہ عنقریب وہ وقت بھی ان کے اوپر آنے والا ہے جب ان کی ماؤں بیٹیوں اور سب عزتوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا اور یہ کچھ نہیں کر سکے. وہ دن آ جائیں گے. بیسک وجہ وہاں سے شروع ہوئی کہ لوگ اپنے عیش و عشرت میں کچھ کمی نہ کر سکے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کھلے عام ہوتی رہیں اور اس پر ہم لوگ جس طرح کے حالات دیکھتے رہے. بہت سارے لوگ تو مجھ کو یہ کہتے تھے، مجھ سے یہ کہتے تھے کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی، حالات دیکھ نہیں رہے آپ؟ ظالمو، تم کو اگر کوئی چھوٹی سی ماں کی گالی دے دے تو تم بپھر جاتے ہو اور اس کے اوپر آسمان توڑنے کی بات کرتے ہو، اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی بھونکتا رہے اور اس کا جواب نہ دو، تم یہ کہتے ہو مصلحت ہے، حالات ایسے ہیں. تو پھر اپنا یہ لباس بدل دینا چاہیے، اپنا نام بدل دینا چاہیے. پھر اس دائرہ اسلام میں رہ کر کے مطلب کیا ہے؟ اسی لیے اقبال نے 100 سال پہلے ایک مزاج دیا تھا. ایمان ہے کیا چیز؟ اسلام ہے کیا چیز؟ تم کیا سمجھتے ہو داڑھی ٹوپی اور جبے کبے کا نام اسلام ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے. گر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیست، اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح. دین یہ ہے آبرو ماں زنام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے جڑی ہوئی ہے، ان کے نام سے جڑی ہوئی ہے ہماری عزت و آبرو. اور تم اس نام کی حفاظت نہیں کر سکو گے تو آگے یہ سب چیزیں آنے والی ہیں جو آ رہی ہیں. آج لوگ آج واویلا مچا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، شیطان کبھی فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں سکتا، اور اگر اٹھا رہا ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد ہے. شیطان اور نماز، آج سختہ ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، حکومت ان کے پاس ہے، ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، سب کچھ، جوڈیشری، ہر چیز ان کے پاس ہو. وہ کیا کر رہے ہیں اس سے مجھے مطلب نہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تم خیر امت ہو، رسول پاک کی امت میں ہو. تمہاری بھومکا جس کو کہا جاتا ہے، تمہاری یہاں پر زندگی کے معاملات یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تم کیسے بن سکتے ہو آج؟ اسی لیے قرآن پاک کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی. رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. جب تک اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جلال بھرا ارشاد تو سنو. یہ 13ویں پارے کی سورہ رعد کی آیت ہے. اللہ کریم فرماتا ہے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا چاہے، پکڑ کرنا چاہے، تو پھر کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکے گی. رب تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب لانا چاہے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا. تو بدلو. اسی لیے اکثر یہ کہا جاتا، میں تو اپنی تقریروں میں جو چند مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں وہ عرض کیے دیتا ہوں. باقی مجھے شعر و شاعری زیادہ یاد نہیں رہتی، لیکن جو دل پہ لگتی ہیں باتیں وہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. کیا مطلب ہے؟ روز ایک ایک ہنگامہ ہوتا ہے، تم کو جگا رہا ہے. اٹھ جا اے مسلمان، اٹھ جا. نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. لمبی نیند سونے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اس مزے کو بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو. شاعر نے کہا ہے
ادھر ادھر کی لے میں چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی. جس راستے پر تمہیں چلنا ہے اگر بار بار ادھر ادھر مڑتے رہو گے، غلط روی اس کو کہتے ہیں، غلط چلنے سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، منزل لمبی ہو جاتی ہے، جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ ہی نہیں پاؤ گے. اسی لیے شاعر کہتا ہے مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، قافلے کے چلنے کا جو طریقہ ہے اس کو بدل لو تم. یہ پوری کی پوری بات ہم پر فٹ ہوتی ہے، چلنے کا انداز بدل ڈالو اے نوجوانوں. جہاں کسی کے گھر میں آگ لگی وہ دھواں اٹھ رہا ہو، اور اگر کوئی نوجوان اندر بیٹھ کر کے یہ کہتا ہو کہ یہ ساون کا موسم ہے یا پھر یہ ابر رحمت ہے، تو اس کی سوچ پر ہم کیا کہیں. جہاں آج پوری قوم قسم پرسی کے عالم میں ہو، امت محمدیہ کے یہ حالات آج دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں. تم شیئر تو کرتے ہو، ہر جگہ شیئر کرتے ہو، اور سارے ریلز پر تم جو دیکھتے ہو ہنگامے روز، صرف ہندوستان کے نہیں پوری دنیا بھر کے فلسطین کے مظلوم بچوں کی لاشیں دیکھتے ہو اور شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو. ان کی چیخیں، ان کے ڈاک کے ملبے، ان کا ڈھیر، ان کے تباہ و برباد گھر، ایک ایک قبر میں 80 لوگوں کی لاشیں، یہ سب کیا تم نہیں دیکھتے؟ شیئر کر کے آگے بڑھ جاتے ہو. یہی تو ہنگامے ہیں جو تمہیں دھگا رہے ہیں. جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے خود ہی تھک گئے. یہ اٹھتا نہیں ہے. ایک دور وہ تھا 100 سال پہلے کا جب یہاں پر موجود انگریز اس قوم کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا بھوکوں پر بھوکا رہتا ہے لیکن موت سے ڈرتا نہیں. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. روح محمدی ان کے بدن میں تھی. انگریز تھر تھراتے تھے. اس قوم کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے تو موت سے، اور یہ قوم ایسی ہے کفن تو اپنے کندھے پر لے کر گھومتی ہے، جہاں موت آ جائے سو جائے. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ کس کی بات تھی؟ یہ انگریزوں کی بات تھی. اور آج حالات بدل گئے ہیں. سارا کا سارا زمانہ تم پر آج بھوکے بھیڑیا کی طرح جھپٹ پڑا ہوا ہے. اور ان حالات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک طرف تیز آندھیاں چل رہی ہیں، ایک طرف گھر کے اندر آگ لگی ہوئی، ایک طرف بھوک اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے، ایک طرف تمہارے بھائی بہنوں کی بیماریاں ستا رہی ہیں. جب اتنے سارے معاملات ہو تو اے نوجوانوں بتاؤ تم کیا کرو گے اس وقت؟ رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو گے؟ کیا یہ گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ اس نوجوان پر کیا یہ افسوس نہیں ہوتا کہ اس کے پوری امت کے حالات ایسے ہیں کہ بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس کو پب جی سے فرصت نہیں ہے، ریل بنانے سے فرصت نہیں ہے، یہ مجرے کرتا ہوا گھوم رہا ہے. مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ خالی کیوں ہیں؟ تم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو مسجدیں تباہ ہونے شروع ہو گئیں، دوسروں کی نظر ہونے لگ گئیں اور اس پر لوگوں کی غلط نظریں پڑنے لگ گئیں. آ جاؤ اے مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر ایک بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. تمہارا نام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جڑا ہے تو یہ چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رہتی دنیا میں تمہیں پوری طاقتیں مل کر وہ عزت نہیں دے سکتی جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کی وابستگی دے گی. کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا. تمہیں وہیں آنا پڑے گا، اسی پوائنٹ پر آنا پڑے گا جہاں پہنچ کر کے خالد بن ولید نے عزت پائی تھی. اسی نقطے پر آ کر جمع ہو جاؤ جہاں عمر پہنچے تھے تو فاروق اعظم بن گئے تھے. اسی نقطے پر آ جاؤ جہاں علی پہنچے تھے تو حیدر کرار بنے تھے. ہر ایک کو عزت اسی بارگاہ سے ملی ہے. اور جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے، ناموس رسالت پر تم نے ہلکے پن کا اظہار کیا تو پھر ہمارے سارے مسئلے داؤ پہ لگ جائیں گے. سارے مسئلے. یہ تو وقف ہے. ابھی دیکھو آگے کل تمہاری اذانیں نشانے پر ہیں، تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں،
تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو. یہ سب معاملات آئیں گے. برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے. ہر چیز نشانے پر ہے. ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہے، تم کیا کھاؤ گے، کیا بچاؤ گے، یہ بھی نشانے پر ہے. یہ سارے مسائل صرف اسی بنیاد پر ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. اور یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اقبال نے سچ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار.